بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی دوست احباب اس باوقار پررونق محفل پاک میں تشریف فرما ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کیونکہ جمعۃ المبارک کا خطبہ قبلہ عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہم العالیہ آپ خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے۔ صف بندی کے ساتھ آپ جو ہے صفوں میں تشریف فرما ہوں۔ جیسے ہی یہ حال مکمل ہوگا صف بندی کے ساتھ یہ حال بند کر دیا جائے گا تاکہ دوست پیچھے بھی صفوں کے ساتھ تشریف فرما ہوں۔ تو آپ مہربانی کر کے تعاون کریں۔ ہمارے ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ملتان کے بھی دوست کھڑے ہیں، سیکیورٹی اہلکار بھی کھڑے ہیں، آپ تعاون کر کے مہربانی فرما کر صفوں میں تشریف فرما ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ دوستوں کو پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ صفوں میں تشریف فرما ہوں، جو ادارت المصطفیٰ کے کارکن کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ ایک راؤنڈ لگاتے جائیں اور دوستوں کو صفوں میں بٹھاتے جائیں تاکہ اس کے بعد کوئی اس طرح کا معاملہ پیش نہ آئے جب نماز کا ٹائم ہو، تو آپ تعاون کریں ہمارے ساتھ، صف بندی میں تشریف فرما ہوں۔ جس طرح یہ حال دوستوں کے ساتھ مکمل ہوگا تو حال بند کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کی جو ہے وہ اذان اول جو ہے وہ ہو چکی ہے، آپ حضرات سنت ادا فرما لیں۔ اور
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ برائے مہربانی انتظامیہ کے ساتھ تعاون فرمائیں، آپ صف بندی کا خیال رکھیں، اور جو سیکیورٹی کے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر والے ہال کا جو دروازہ ہے وہ بند کر دیں، برائے مہربانی اندر والے ہال کا جو دروازہ ہے اس کو بند فرما دیں تاکہ اندر جو دوست بیٹھے ہیں وہ نماز آسانی سے ادا فرما سکیں۔ اس باوقار پر رونق محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ آپ خاموشی اختیار فرمائیں گے اور میں تلاوت کلام پاک کے لیے ملتمس ہوں۔ قاری محمد جمیل قادری صاحب سے تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرماتے ہیں۔ آپ خاموشی اختیار کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی جاتی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى
صدق الله ایک مرتبہ پھر دوستوں سے گزارش ہے باہر والوں سے کہ اندر کا جو ہے وہ حال مکمل ہو چکا ہے، انتظامیہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ آپ باہر ہی صف بندی کے ساتھ تشریف فرما ہو جائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ میں اس باوقار محفل پاک میں گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں، جناب شبیر احمد صاحب تشریف لاتے ہیں، شبیر احمد نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں، گلہائے عقیدت سے ہمارے دلوں کو معزوز فرماتے ہیں جناب شبیر احمد صاحب۔ تمامی احباب مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں، مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، حضور میری تو بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا حضور میری تو ساری، میری تو جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور
ساری گناہگار ندامت ہے گناہگار بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے محبتوں سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میں تو ساری ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے شبیر احمد نقشبندی صاحب. میرے قائد، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، عالمی مبلغ اسلام، ترجمان حقیقت، پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہم العالیہ، امیر اعلیٰ ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل پاکستان، جن کو سننے کے لیے ہم سب جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کو صحت اور تندرستی والی عمر عطا فرمائے. آپ کے گلشن کے ہی ایک مہکتے ہوئے پھول ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل گجرانوالہ سے
فارغ التحصیل جناب حضرت مولانا محمد طاہر ریاض مصطفی صاحب، میں ان کو دعوت نعت پیش کروں گا، آپ تشریف لائیں گے اور گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پیش فرمائیں گے۔ باہر میری آواز جا رہی ہے دوستوں تک، یہ جو سامنے دروازوں کے آگے کھڑے ہیں آپ مہربانی فرمائیں، ہم نے جمعہ بھی ادا کرنا ہے، قبلہ تشریف لانے والے ہیں، چند ہی لمحات میں انشاءاللہ آپ سٹیج کی زینت ہوں گے، آپ صف بندی کے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ آپ بھی سن سکیں، دوسرے جو دوست آپ سے پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی سن سکیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سارے حسنت جمی خصالہ حسنت جمی خصالہ صلو علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ دل یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان، دل یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان، یاد بنایا سہر دیدار واسطے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ ابھی قبلہ حضرت صاحب تشریف نہیں لائے، براہ کرم آپ سب احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ ابھی قبلہ حضرت صاحب تشریف نہیں لائے، انشاءاللہ
جب بھی وہ تشریف لائیں گے تو ان کا بیان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سبھی احباب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کو پیارا ہمارا نبی، دونوں والا دو ہمارا نبی، ملک کائنات میں انبیاء تاجدار، ملک کائنات میں انبیاء تاجدار، تاجدار ہمارا نبی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں، قبلہ افتتاح فرما کر ادھر ہی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ برائے مہربانی تشریف رکھیں، یہ راستے پہ آپ نے کھڑے نہیں ہونا، کسی نے قبلہ کے ساتھ مصافحہ نہیں کرنا، آپ تشریف رکھیں، ہم نے قبلہ کی شخصیت کو بھی دیکھنا ہے۔ حضرت آپ تمام احباب تشریف رکھیں، برائے مہربانی تشریف رکھیں۔ یہ میڈیا والے دوست بھی ابھی فی الحال تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں پلیز۔ تمام دوست تشریف رکھیں، بار دیگر آپ کو کہا جا رہا ہے پلیز تشریف رکھیں آپ حضرات۔ یہ راستہ بھی چھوڑ دیں اور آپ حضرات تشریف رکھیں، قبلہ نے ادھر ہی تشریف لانا ہے، ہم نے ان کے ملفوظات بھی سننے ہیں، روحانی بیان بھی سننا ہے انشاءاللہ۔ آپ حضرات تشریف فرما ہو کر میں گلہائے قیدت کے لیے ملتمس ہوں محمد عثمان صاحب سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں گلہائے قیدت پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز زمانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اتنا جان لبوں پر تب سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر
برائے کرم قبلہ کو قبلہ جگہ دے دیں، آگے آنے دیں. مہربانی فرمائیں آپ جگہ دے دیں، قبلہ کو آگے تشریف لانے دیں. یار تو جگہ آپ لوگ بیٹھ جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب اپنی جگہوں پہ جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں تشریف رکھیں تاکہ قیمتی وقت ہے اور چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جا سکیں. یہ صرف جو کیمرے آپریٹ کر رہے ہیں ان کے علاوہ باقی سارے لوگ بیٹھ جائیں گے. آپ بھی بیٹھ جائیے گا, آپ بھی بیٹھ جائیے گا, آپ کو دیکھ کے سارے بیٹھ جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.
صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی جامع مسجد المصطفیٰ کے افتتاحی جمعہ کے موقع پر میں رائل آرچرڈ کی جملہ انتظامیہ کو بالخصوص اپنے میزبان عالی مرتبت جناب ملک اسلم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ اعزدی میں دعا ہے کہ اللہ اس مرکز کو پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے، رشد و ہدایت کا ذریعہ اور مرکز بنائے، اور یہاں سے پھوٹنے والی ضیائیں، روشنیاں اور اجالے قلوب کی تطہیر کا ساماں بنے۔ جن تک آواز پہنچ رہی ہے وہ آواز کو کافی سمجھے، اور جن تک جو ہے وہ بالمشافہ وہ گفتگو پہنچ رہی ہے تو وہ بھی خاموشی کے ساتھ اجتماع جمعہ ہے۔ اگر کسی کو نظر نہیں بھی آ رہا تو یہ شور و غل کا موقع نہیں ہے، یہ بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ بیٹھ کر کے سننے کا موقع ہے۔ آپ تو پھر بھی ہال میں موجود ہیں، لیکن باہر برآمدوں میں، صحن میں اور مسجد سے باہر جو لوگ موجود ہیں ان کو گرمی بھی گوارا کرنی پڑ رہی ہے، تو جس حالت میں آپ موجود ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی سماعتوں کو میری جانب رکھیے، چونکہ وقت بڑا قیمتی ہے اور ہم ایک دوسرے کو بٹھانے اور آگے پیچھے کرنے میں کہیں گزار نہ دیں۔ میں نے کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں ان میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے مختلف کلمات سے آزمایا، ابتلا کی، امتحان لیا، اور وہ ہر امتحان میں سرخرو نکلے، کامیاب ہوئے، بامراد ٹھہرے۔ جب بھی کسی کو کوئی مرتبہ دیا جاتا ہے، کسی مسند پہ بٹھایا جاتا ہے، تو اس سے قبل اس کا امتحان ضرور لیا جاتا ہے۔ انسانی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، بالخصوص جن لوگوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، وہ اولو العزم ہستیاں ہوں، پیغمبران گرامی ہوں، رسل ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، تو انہیں امتحانات کی بھٹی میں ڈالا گیا۔ یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ۔ جتنا مرتبہ فزوں تر ہوگا اتنا بڑا امتحان لیا جائے گا۔ اللہ کی یہ عادت نہیں کہ وہ امتحانات کی بھٹی میں گزارنے کے بغیر کسی کو مرتبہ عطا کرے۔ عادت باری تعالیٰ یہی شروع سے جاری رہی ہے۔ تو
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ ہم نے ان کو آزمایا مختلف کلمات سے، مختلف زاویوں سے ان کی آزمائش کی، ان کی پرکھ کی۔ فَأَتَمَّهُنْ، تو وہ ہر آزمائش میں سرخرو ٹھہرے، کامیاب ہوئے۔ انسان کے لیے جو آزمائشیں ہو سکتی تھیں وہ ساری کی ساری اللہ نے حضرت خلیل اللہ سے لیں۔ وطن کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، جان کی آزمائش، مال کی آزمائش، لیکن قرآن مجید کے صفحات پہ پھیلے ہوئے مضامین آپ دیکھیں تو کس طرح سے انہوں نے ہر آزمائش میں اپنے آپ کو سرخرو کر کے اللہ کے حضور پیش کیا۔ جان کی آزمائش کا مرحلہ آیا، پوری بستی میں، پورے شہر بابل میں اللہ کا ایک ہی پرستار ہے، اس کی توحید کا ایک ہی علم بردار ہے، باقی بتوں کو پوجنے والے ہیں۔ نمرود کی جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا ہے اور اس کے مجسمے شہر کے دروازوں پر نصب ہیں۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس کے مجسموں کے آگے پیشانی کو جھکانا پڑتا ہے، اور اس شہر کے اندر بسنے والا ایک نوجوان اس کی جھوٹی خدائی کو للکارتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ان سارے واقعات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ میلے پہ جانے لگے اور کہا کہ اے ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تو فرمایا انی سقیم، میں تو تمہارے رویوں سے پہلے ہی تنگ دل ہوں، اور تم مجھے اس میلے ٹھیلے میں لے جا رہے ہو جہاں بت پرستی ہوگی، جہاں شریعت کا تمسخر اڑایا جائے گا، جہاں عیش و عشرت اور جو ہے وہ شباب کی جولانیاں اور شباب کی سرگرمیاں اور کیا کچھ نہیں ہوگا۔ تو کیا ایک شریف النفس شخص کے لیے ایسی جگہوں پہ جانا مناسب ہے؟ تو میں تو نہیں جا سکتا ہوں۔ اب وہ اپنے بتوں کے آگے سامان خورد و نوش رکھ کر کے آپ شہر سے باہر میلے کو چلے گئے، اور حضرت ابراہیم اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ سورہ صافات پڑھیے، سورہ ابراہیم پڑھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور ان کے بتوں کے ٹکڑے کر دیے، اور حکمت الہیہ یہ تھی کہ ان کو لاجواب کرنا تھا اور ان کے بتوں کے اوپر اس سے بھی کاری ضرب لگانی تھی، تو جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا جس سے بت کاٹے تھے اس بت کے کندھے پہ ڈال دیا، اور آپ واپس آ گئے۔ جب وہ میلے سے واپس آئے اور سب سے پہلے وہ بت خانے میں ہی آتے تھے تو دیکھا کہ وہاں بت گرے پڑے ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا کان کٹا ہے، کسی کا پیٹ چاک ہوا ہے، تو بہت زیادہ دکھی ہو گئے کہ ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔ دربار سجا، آیان سلطنت بیٹھے، نمرود بھی موجود تھا، تو کہا ایک نوجوان ہے اس پوری بستی میں جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ اس کا کیا دھرا ہے، بلاؤ اس کو۔ حاضر دربار کیے گئے، کہا ابراہیم ہمارے ان معبودوں کے ساتھ، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، چونکہ اسلحہ بھی اس سے برآمد ہوا ہے، اس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، یہ آپس میں لڑ پڑے ہوں گے، ان کا خدائی کا آپس میں جھگڑا ہوگا، بڑے نے کہا ہوگا کہ میں بڑا ہوں، انہوں نے مانا نہیں ہوگا، تو ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ تو جب حضرت ابراہیم نے یہ ضرب لگائی کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اور پھر کہا اچھا چلو ان سے پوچھ لو تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے، ان سے ہی پوچھ لو، یہ اپنی بپتا سنا دیں، اپنے درد کی کہانی سنا دیں، ان سے پوچھو تمہاری ٹانگیں کس نے کاٹی، تمہارے کان کس نے چیر دیے، تمہارے بدن کے ٹکڑے کس نے کیے۔ تو وہ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ بس حضرت ابراہیم اسی کے انتظار میں تھے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے وہاں جو خطاب کیا، قرآن نے لفظ لفظ حرف حرف اس کو بیان کیا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ افسوس ہے تمہارے اوپر جو اپنے درد کی کہانی بھی نہ سنا سکے، جو دکھ بیان بھی نہ کر سکے، مداوا تو دور کی بات ہے، وہ تمہارے معبود ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھٹنوں کے اندر اپنے سر نیچے کر لیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ ضرب تھی جو کلہاڑے کی ضرب سے بھی کاری تھی۔ اب جب دلیل جواب نہ دے سکے تو پھر دوسرا انداز ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا اس باغی کو ہم سزا دیں گے، اگر اپنے بتوں کو بچانا چاہتے ہو، ان کی آبرو کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو پھر ان کو آپ جلانا ہوگا،
ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے تلوار کا ایک وار کافی تھا، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی چیخا تیار کی جس میں آگ کے لاوے روشن کیے گئے، اور کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اس قدر بھڑکتی ہوئی آگ تھی کہ اگر افق کے کنارے سے کوئی پرندہ بھی گزرتا اور اس آگ کے قریب سے گزرتا تو اس کی تپش سے جل بھن کے کباب بن کے اس میں آ گرتا، اور لوگ منتیں مان مان کے اس کے اندر جو ہے وہ ایندھن ڈال رہے ہوتے۔ ذرا غور کیجئے، ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے تلوار کا ایک وار کافی نہیں تھا، زہر کی ایک پڑیا کافی نہیں تھی، لیکن اتنی بڑی چیخا جلائی گئی اور اس پہ پوری قوم ایندھن ڈال رہی ہے ثواب سمجھ کے اور منتیں مان رہی ہے۔ اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ ذرا یہ منظر زمانہ دیکھے، تنہائی میں گردن کاٹ دی جاتی تو کون دیکھتا، اگر بچ جاتے تو کون دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ اب جب حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنے لگے تو آگ کی تپش اتنی تھی آگے بڑھ نہ سکے، پھر ایک منجنیق تیار کی گئی اور اس کے ایک پرڑے میں جناب ابراہیم کو ڈال کر کے گھما کر کے جب آگ میں ڈالنے لگے تو کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل گئی، مالک اس بستی میں، اس دھرتی پہ تیرا اکیلا ہی پرستار، اور اس کو آگ میں جلا دیا جائے گا۔ اور جناب ابراہیم سے آ کر کے جبریل کہہ رہے ہیں رب سے کہو کہ اس آگ سے مجھے بچا لیا جائے، تو کہا اے جبریل بتاؤ یہ ان کے دل میں کس نے ڈالا ہے کہ مجھے آگ میں جلایا جائے؟ تو کہا رب جلیل نے۔ کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہی مرضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر مالک کی یہ مرضی ہے کہ میں آگ میں جلوں تو 100 جان سے جلنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس منجنیق کو گھما کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور ادھر قدرت کا فرمان ذیشان اس آگ کے نام آتا ہے، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کا ایک بال بھی بیکا نہیں کرنا، سلامتی کی ٹھنڈی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے، سلامتی کی ٹھنڈی ہو جائے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا لگا تو فرعون نمرود نے آپ کو رسیوں سے جکڑا اور جکڑ کر کے منجنیق میں ڈال کر کے، لیکن سب سے پہلے وہ رسیاں ہی جلی، لیکن آپ کے بدن کا ایک بال بھی نہیں جلا، اور آپ آگ میں جا کے بیٹھ گئے اور دیدار الہی میں مستغرق ہو گئے۔ باہر آگ کے لاوے تھے، اندر جنت کی ہوائیں چل رہی تھیں۔ 40 دن تک مسلسل آگ جلتی رہی اور جناب اللہ کے خلیل اس آگ کے اندر دیدار الہی کے لطف سے مالا مال ہوتے رہے، اور 40 دن کے بعد جب آگ بجھی تو انہیں تو یہی تھا کہ اب کوئی خاک بھی نہیں بچی ہوگی، لیکن آگ کے بجھنے کے بعد جلتے ہوئے دہکتے انگاروں سے حضرت خلیل اس آگ سے نکل کر یوں باہر آئے جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چل کے آتا ہے۔ یہ قدرت کی کرشمہ سازیوں کے رنگ تھے، یہ خوبصورتی تھی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کسی نے حضرت خلیل سے پوچھا کہ زندگی کے خوبصورت دن کب گزرے؟ کہا وہی جو جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں، باہر تو شعلے تھے، اندر نسیم جنت کی بہاریں تھیں، قرب الہی کے خاص مزے تھے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، اپنی جان راہ خدا میں پیش کر دی۔ یہ تماشائے لبے بام نہیں تھا، لیکن حضرت خلیل اس سے گزرے۔ اب اولاد نہیں ہو رہی، رب سے مانگ مانگ کر کے دعائیں مانگ مانگ کے اولاد لی۔ کہتے ہیں اسماعیل، اس کا مطلب اے میرے مالک میری آواز کو سن لے، میری پکار کو قبول کر لے، اور جب اولاد ہوئی تو نام ہی یہی رکھ دیا۔ اب بیٹا جب پیدا ہوا تو نور نظر، بڑھاپے کی اولاد کتنی محبوب ہوتی ہے، یہ وہ شخص زیادہ جان سکتا ہے جس کو بڑھاپے میں اولاد نرینہ ملی ہو، اور یہ پہلا فرزند ہے، اور بڑھاپے میں دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے لیا، پھر کتنا پیار ہوگا، کتنی جو ہے وہ دل کے اندر اس کے لیے محبت کے جذبات موجزن ہوں گے۔ لیکن بیٹے کو پیار سے دیکھا تو فرمان خداوندی آتا ہے، اے ابراہیم اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں کوئی آب و گیا بھی نہ ہو، جہاں کوئی سبزہ بھی نہ ہو، جہاں انسانی وجود بھی نہ پایا جائے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں بیٹے کو لیا، اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ
اور اس وادی میں جہاں آج مکہ المکرمہ ہے جا پہنچے. پانی کا کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، پرندے اور حشرات الارض بھی نہیں پائے جاتے. مورخ اسلام حفیظ جالندھری لکھتے ہیں وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی تھی، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، مگر وہ سرزمین تھی آسماں بھی جھک کے ملتے تھے. وہ ارض مقدسہ، وہاں جا کے اپنی زوجہ کو ٹھہرایا، رات گزاری، تھوڑا سا توشہ دان میں جو کچھ تھا ان کو فراہم کیا، اور واپس فلسطین کی طرف مراجعت کرنے لگے. تو پاک دامن خاتون نے آگے بڑھ کے اپنے شوہر کا دامن پکڑ لیا. تمسکت بے ازیالہ، دامن پکڑ کے بولی میرے شوہر نامدار، اس تنہائی میں جہاں انسانی وجود تو کیا حشرات الارض بھی نہیں پائے جا رہے، اپنے نومولود بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر قدم اٹھایا تو بیوی نے پھر دامن پکڑا، پھر یہی سوال، تو حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسرا قدم اٹھنے لگا تو پھر تمسکت بے ازیالہ، دامن پکڑ کے پھر یہی کہا، تو پھر خاموش رہے. تو پاک باز خاتون بولی کیا یہ رب کا حکم تو نہیں؟ تو حضرت خلیل بولے نعم ہاں یہی حکم ہے. تو دامن چھوڑ کے کہا پھر خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. جہاں پھر دن بھی نہیں کاٹے جا سکتے تھے وہاں اس خاتون نے راتیں بھی کاٹی. میں آپ سے کہتا ہوں، نوجوان بیوی ہو اور اس کی گود میں نومولود بیٹا ہو، اور آپ کو کوئی کہے کہ باہر جنگل میں چھوڑا اور اس کے ہاتھ کے اندر موبائل بھی دے دیں، اور آپ بالکل الرٹ رہیں کہ کوئی ایمرجنسی ہو تو آپ 1-2 منٹ میں وہاں پہنچ سکیں گے، تو آپ میں سے کوئی یہ حوصلہ کرے گا؟ اور ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی آب و گیا کا نام و نشان بھی نہیں ہے، حشرات الارض بھی نہیں ہے، انسانی وجود بھی نہیں ہے، پہاڑ ہیں جیسے فولاد پگھلا کے ڈال دیا گیا ہو، محیط پہاڑوں کا دامن جہاں دن کو خوف آتا ہے، اور خاتون اپنے نومولود بچے کے ساتھ رب کے حکم سے وہاں رکتی ہے. اللہ اکبر. وہ جو دیا گیا پانی تھا اور جو توشہ تھا وہ آخر ختم ہو جاتا ہے، اور بیٹا بھوک سے تڑپنے لگتا ہے. ماں کی تڑپتی ہوئی ممتا پانی کی تلاش میں نکلتی ہے. قرآن مجید نے اس منظر کو بیان کیا ہے جب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ صفا پہ جاتی ہیں اور چاروں طرف دیکھتی ہیں کہ کہیں کوئی پرندے اڑتے دکھائی دیں، پتہ چلے کہ وہاں نیچے پانی ہے تو دوڑ کے بیٹے کے لیے 2 بوندیں لے آؤں. لیکن صفا پہ کھڑے ہو کے اطراف میں نظر دوڑا کر کے دیکھا، لیکن وہاں کوئی نشان نظر نہیں آیا. پھر وہاں سے مروہ کی طرف آئیں، مروہ میں چاروں طرف نظر گھما کر کے دیکھا، کہیں اڑتے پرندے دکھائی نہیں دیے. کراں تاب کراں خالی آسمان، باد سرسر، شدت کی گرمی، اور محیط پہاڑوں کی چوٹیاں، اور ایک چھوٹے سے پتھر کے سائے میں لیٹے ہوئے معصوم اسماعیل علیہ السلام، اور تڑپتی ہوئی ماں کبھی صفا پہ جاتی ہے کبھی مروہ پہ جاتی ہے. درمیان میں نشیبی جگہ ہے، وہاں بیٹے کا چہرہ نظر نہیں آتا، بھاگ کے گزر جاتی. 1 نہیں 2 نہیں 7 چکر کاٹے. ذرا چشم تصور میں وہ منظر تو لائیے، اور ماں کے کلیجے میں اولاد کا جو پیار رکھا ہے اس کا تصور تو کیجیے. اور وہاں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو دکھ بھی بیان کیا جا سکے. بے تابانہ ماں دوڑتی ہے، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، کبھی مروہ پہ کبھی صفا پہ. 7 چکر کاٹے. ہر طرف سے مایوسی ہے، پانی بظاہر نہیں کہیں نظر آ رہا. جب مروہ پہ پہنچی تو دیکھا ہے کہ معصوم ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سمجھی کہ بس زندگی کی آخری سانسیں ہیں. بے چین ہو گئی اور دوڑتی ہوئی آئیں، اور جب قریب آئی تو کیا منظر دیکھا کہ معصوم ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور اپنے چشمے جاری کر دیے، پانی پھوٹ رہا ہے. تو بے ساختہ زبان سے نکلا زمزم، رک جا. فرمایا اللہ بھلا کرے سیدہ حاجرہ کا، اگر وہ زمزم کہہ کے روکتی نہ تو یہ پوری دنیا پہ پھیل جاتا. اللہ اکبر. پھر وہاں قبیلہ بنو جرہم آ کے رکا اور آبادی کے آثار نمایاں ہوئے. اب سیدہ حاجرہ 7 چکر کاٹے. اللہ نے کہا ہے حاجرہ تو نے میرے پہ توکل کرتے ہوئے جہاں دن نہیں کاٹے جا سکتے تھے راتیں کاٹی، اور پھر یہاں تو نے جس طرح سے سائی کی قیامت تک اس جگہوں کو جلوہ گاہ بنا دوں گا. جنہوں نے حج کیا ہے یا عمرے کی سعادت پائی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں بے تابانہ لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی.
تو میں نے اپنی ماں سے کہا، وہ میرے ساتھ تھی، تو میں نے کہا کہ سیدہ ہاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ انہیں بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا، تو میری ماں آپ کیوں دوڑ رہی ہیں، آپ کا بیٹا تو آپ کے ساتھ ہے۔ تو وہ مسکرا پڑی۔ تو وہاں ماں دوڑ رہی ہے، بوتل پانی کی بغل میں ہے، تو پھر بھی بچہ دوڑ رہا ہے، بوڑھا دوڑ رہا ہے، جوان دوڑ رہا ہے، اور جن سے دوڑا نہیں جاتا وہ اپنے آپ کو ریڑھی پہ ڈال کر کے کہتا ہے مجھے یہاں سے دوڑ کر کے گزارو۔ میرے مالک، دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ کہا میری بندی نے میرے حکم کی تعمیل میں حد کر دی، قیامت تک میں ان جگہوں کو جلوہ گاہ بنا دوں گا اور ان پتھروں کو شعائر اللہ بنا دوں گا، یہ عزتوں کے نشان بنا دوں گا۔ اچھا، یہاں رک کر کے میں ایک جملہ کہوں کہ جس جگہ پہ سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے، وہ نبیہ نہیں ہیں، بنی اسرائیل کی ولی ہیں، جہاں ایک ولیہ کے قدم لگے اور لگ کے ہٹ گئے، وہ جگہ تو جلوہ گاہ بن گئی، اور جہاں خود رسول اکرم تشریف فرما ہے، اس گنبد خضرا کے عالم میں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو یہ کتنا بڑا امتحان تھا، نومولود بیٹے کو وہاں چھوڑنا۔ تو نومولود بیٹے کو وہاں چھوڑنا کتنا مشکل تھا، لیکن اللہ کے حکم پر اس پہ توکل کرتے ہوئے اللہ اکبر، بنو جرہم آ کے وہاں آباد ہو گئے۔ ادھر حضرت اسماعیل بڑھتے رہے، 9 سال کی عمر ہو گئی۔ فلما بلغ معہ السعی، قرآن نے اس کہانی کو بیان کیا ہے، کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی پتھر ہو جائے، اس کا پتا بھی پانی ہو جائے۔ اللہ اکبر، وہ منظر بیان کیا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب بچہ چلنے کے قابل ہوا تو حکم ہوا، اے ابراہیم اب فلسطین سے واپس پھر اس ارض مقدسہ میں جاؤ بیٹے کے ملنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اتنے عرصے کے بعد بیٹے کو ملنے جا رہے ہیں، تو باپ جب بیٹے کو ملنے جاتا ہے تو کیا کیا ارمان اور کیا کیا آرزویں ہوتی۔ ہم ایک دفعہ حج سے واپسی پر جدہ میں ایک دو یہاں رکے، تو 2-3 بوریاں کھلونوں کی بھری ہوئی میں نے دیکھی، تو میں نے کہا یہ کیا؟ تو ان کا بھائی ہنس کے کہنے لگا کہ بڑھاپے میں اس کو بیٹا ملا ہے، تو یہ جب بھی بازار سے آتا ہے تو 10 کھلونے خرید لاتا ہے، تو فلاں تاریخ کو یہ پاکستان جانے والا ہے، تو اس کی خوشی سنبھالی نہیں جاتی، تو جب بھی بازار جاتا ہے کوئی 10 کھلونے خرید لاتا ہے، تو یہ 3 بوریاں تو کھلونوں بن گئی ہے۔ تو ایک مدت کے بعد بیٹا ملے، پھر بندہ اس کو ملنے جاتا ہے، تو بتائیے کہ اس کی آرزوؤں کا جہاں کس قدر جو ہے وہ آباد ہوتا ہے۔ ایک عرصے کے بعد بچے کی عمر 9 سال ہوئی، حکم ہوا جاؤ اپنے بچے کو دیکھ آؤ، لیکن ساتھ کھلونے نہیں، ایک چھری لے لو، ایک رسی لے لو۔ یہ کتنا دردناک امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے حضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور کہا بیٹے کو تیار کر دیجئے، دوست کی دعوت پہ لے کے جا رہا۔ حضرت ہاجرہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے شوہر کی رضا کے لیے بیٹے کو تیار کر دیتے، کوئی شکوے کی زبان نہیں کھولی۔ ہم اس وادی بے آب و گیا میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہماری دستگیری ہوگی، یہ دیکھو جہاں آباد ہو رہا ہے، لوگ آ گئے، خیمہ زنی ہو گئی، کوئی شکوے کی زبان نہیں کھولی۔ ملے، بیٹھے اور کہا بیٹے کو تیار کر دو۔ کدھر جانا ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ بیٹا تیار کر دیا جاتا ہے، اور حضرت خلیل اپنے بیٹے کو گھر سے لے کر کے نکلتے ہیں۔ شیطان نے سمجھا اس سے نازک اور وقت نہیں ہے اس خاندان کو بہکانے کا، اور کہا اے ہاجرہ تم جانتے ہو تمہارے بیٹے کو شوہر نامدار کہاں لے کر کے گئے؟ کہا ایک دوست کی دعوت پہ لے کے گئے۔ کہا نہیں، وہ تو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہا کوئی سوچ کے بات کر، باپ بھی بیٹے کو ذبح کرے گا اور بیٹا بھی وہ جو مانگ مانگ کے لیا؟ کہا اللہ کے حکم کی تعمیل سمجھتے ہیں وہ اس کو۔ حضرت ہاجرہ نے لاحول پڑھتے ہوئے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں، اگر اس کا حکم ہے تو میری گود میں 1 اسماعیل ہے، کاش میری گود میں 1000 اسماعیل ہو تو راہ خدا میں قربان کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ حضرت اسماعیل کے پاس آیا کہ آپ کے بابا آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا دوست کی دعوت پہ بتا رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے۔ کہا سوچ کے بات کرو۔ کہا نہیں اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ تو جناب اسماعیل بھی یہی بولے اس تن میں ایک جان ہے، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، میرے ایک ایک بال میں جان ہوتی تو خدا کے حکم پہ قربان ہوتی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے بولا کہ ابراہیم
اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں بیٹا، اور وہ بھی جو مانگ مانگ کے لیا، اس کی گردن پہ چھری پھیرو گے تو جناب ابراہیم نے پتھر اٹھا کر کے مارا۔ یہ جو 3 جگہوں پہ آج ہم پتھر مارتے ہیں، یہ ان علامتوں کا اظہار ہے اور ان سنتوں کی ادائیگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن نے وہ منظر کھینچا، جب وہاں پہنچے تو باپ نے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھا کر کے جو بات کی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ باپ نے تنہائی میں بیٹے کو بٹھایا، وادی منع ہے، چاروں طرف محیط پہاڑ ہیں، اور بیٹے کو باپ کیا کہہ رہا ہے؟ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لے نہیں، فلاں بنگلہ خرید لے نہیں، فلاں پلازے کا سودا کر لیں۔ باپ بیٹے کی ایسی کوئی گفتگو نہیں ہو رہی۔ بات کیا ہوئی دونوں میں؟ قرآن نے اس کی منظر نگاری کی۔ باپ کہتا ہے بیٹے میرا ارادہ ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ تو باپ بیٹے کو کہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں تو بیٹے کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ کہے گا باپ ہو یا سفاک کو کیا بول رہے ہو؟ لیکن اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب باپ نے کہا کہ بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹا خاموشی سے سر جھکا لیتا، مکمل تعمیل ہوتی، انقیاد امر ہوتا، حکم کی مکمل اطاعت ہوتی۔ بیٹا خاموش ہو جاتا، السکوت من الرضا، سکوت رضا سے ہے۔ جب بیٹی سے پوچھا جائے فلاں بن فلاں سے آپ کا نکاح کر دیا جائے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، تو خاموشی رضا مانی جاتی ہے۔ چونکہ یہ نازک لمحہ ہے، اس لمحے میں حساسیت اتنی ہے کہ شریعت مجبور نہیں کرتی کہ بچی بولے، اس لیے کہ اس کی حیا مانے ہوگی، تو اس کا خاموش رہنا رضا ہے۔ تو یہ تو اس سے بھی نازک مرحلہ تھا۔ باپ کہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تیری گردن پہ چھری رکھنا چاہتا ہوں، تو بیٹا صرف خاموش ہو جاتا، مکمل انقیاد امر تب، رضائے کلی تھی۔ لیکن بیٹے نے خاموشی سے جواب نہیں دیا۔ بیٹا کہتا ٹھیک ہے جیسے کر لیجئے، لیکن ایسا بھی نہیں کہا۔ باپ نے کہا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ اب جواب سنیے، بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے باپ۔ یا آبات اس میں یا محذوف ہے، اصل میں یا آباتی تھا، اے میرے باپ۔ جب باپ ذبح کرنے کی بات کر رہا تو اس وقت میرے کا لفظ بولنا یہ کمال اطاعت کی طرف دلیل ہے۔ جب باپ بیٹے کو کہے کہ میں تجھے یہ پلازا نہیں دوں گا، یہ چھوٹے کو دے دوں گا، تو وہ کہے گا ابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وقت نہیں کہا میرے پیارے ابا جی یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب باپ ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے تو بیٹا کہتا ہے یا آباتے، اے میرے باپ۔ اب باپ نے کیا کہا کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو بیٹا کہتا یا ابت ذبح، ہاں ذبح کر لیجئے۔ ذبح کا جواب ذبح سے ہوتا، انقیاد کامل ہوتا، لیکن بیٹا 2 قدم بڑھ کے آگے بول رہا ہے۔ باپ نے کہا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹے نے یہ نہیں کہا ہاں ذبح کیجئے، بیٹے نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر، ابو ذبح کیا ہوا، جو کرنا ہے کیجئے۔ یا ماں کا عموم دیکھیے اور اس کے اندر حسن اور انقیاد کلی اور کامل دیکھیے، اور خود سپردگی کا عالم دیکھیے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یا ابا تفعل، اے ابو کر گزریے، کیا ذبح، ما تؤمر، ذبح کیا جو بھی کرنا ہے کیجئے۔ میرے بدن کے ٹکڑے کرنا چاہو تو اسماعیل پھر بھی حاضر ہے۔ اب بدن کٹے گا، چھری پھرے گی، عذاب کٹیں گے، تو ظاہر ہے کہ طبیعت تو جو ہے وہ مدمحل ہوگی، لیکن ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا، زمانہ دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اب قرآن کا یہ منظر دیکھیے، جب دونوں نے طے کر لیا، فلما اسلم، جب دونوں راضی ہو گئے۔ اسلام بطیب خاطر کسی چیز کو قبول کرنے کا نام ہے، اندر سے باہر سے قبول کرنے کا، ماننے کا نام ہے۔ فلما اسلم، جب دونوں راضی ہو گئے، دونوں نے طے کر لیا، باپ ذبح کرنے پہ آمادہ ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ آمادہ ہو گیا۔ فلما اسلم، جب دونوں راضی ہو گئے، وتلہ للجبین،
اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا۔ بیٹا بولا کہ ابا جان مجھے رسیوں سے جکڑ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ذبح کریں تو انسانی کمزوری کی وجہ سے میرا بدن پھڑکے اور میں تڑپوں اور میرے بدن کے چھینٹے آپ کے جسم پہ پڑیں، میرے خون کے چھینٹے آپ کے جسم پہ پڑے اور آپ کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دیر ہو جائے، تو اس طرح کیجئے کہ مجھے باندھ لیجئے، مجھے جکڑ لیجئے۔ باپ بیٹے کو باندھ لیتا ہے اور باندھ کے جکڑ کر کے بیٹے کی پیشانی زمین کے ساتھ لگا۔ تلہ للجبین پر مفسرین نے 2 باتیں لکھی۔ تلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹایا۔ وہ آپ نے دیکھا کبھی جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو خم دے کے موڑ کر کے جو ہے وہ نیچے زمین پر لگاتے ہیں تاکہ رگیں تن جائیں اور گردن واضح ہو جائے، ذبح میں آسانی ہو جائے۔ تلہ للجبین کا ایک مفہوم یہ ہے، اور تلہ للجبین کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا، پیچھے سے قفا سے ذبح کرنے چاہتے تھے کہ بیٹے کا چہرہ جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، چونکہ یہ تماشا لب بام تھوڑا تھا۔ اللہ اکبر، باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی، آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی، بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، ذبح کرنے لگے تو بیٹے نے آواز دی ابا جان میری رسیاں کھول دیجئے۔ کیوں بیٹا پروگرام بدل گیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیوں رسیاں کھولو؟ کہا کل کا مورخ یہ نہ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا۔ کھول دیجئے رسیاں، نہیں تڑپوں گا، نہیں تڑپوں گا، رسیاں کھول دیجئے۔ رسیاں کھول دی جاتی ہیں۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل لٹا کے تیز دھار چھری بیٹے کی گردن پہ رکھی اور پورے زور کے ساتھ اس چھری کو جب جنبش دینے لگے، کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل گئیں، حوریں تھرا گئیں، سورج بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا۔ مالک یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا، کیا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرے گا؟ فرشتے جھک جھک کے جنت سے دیکھ رہے ہیں اور حوریں جو ہیں وہ آفرین آفرین بھی کہہ رہی ہیں اور ان کے کلیجے بھی کانپ رہے ہیں۔ میرے رب نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کے کہا تم کہتے تھے نا کہ انسان کو پیدا کرے گا وہ تو دھینگا مشتی کرے گا، خلافت انسان کو دی جا رہی ہے، حقدار تو ہم ہیں، ذرا میرے بندے کی صدا کو بھی دیکھو۔ تمہارے سینے کے اندر باپ کا دل رکھا گیا ہوتا، پھر بڑھاپے میں تمہیں بیٹا دیا گیا ہوتا، پھر اس پر گردن، اس کی گردن پہ چھری رکھنے کا کہا گیا ہوتا، میں دیکھتا کیسے یہ عمل سر انجام پاتا۔ لیکن میرے بندے کی اس انوکھی ادا کو بھی دیکھو، بیٹے کی گردن پر، اور وہ بیٹا اتنا نورانی چہرہ کہ جس کی پیشانی میں محمد کا نور چمک رہا ہے، اس بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی ہے، کائنات تھرا رہی ہے، مولا قیامت آنے والی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت کے ساتھ بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر دی، لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا۔ بڑے حیرت زدہ ہوئے، شاید دل میں کوئی رحم جاگا، اس کی وجہ سے مالک نے چھری کو منع کر دیا، جلدی سے چھری کو پتھر پہ مارا۔ لما تقطعی یا سکین، اے چھری کاٹتی نہیں ہے؟ تو چھری نے زبان حال سے کہا الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل کاٹنے کا کہتا ہے اور رب جلیل 70 بار کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا۔ کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا ہے، کہا حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس رب نے آگ کو جلانے سے روکا تھا آج مجھے اس نے کاٹنے سے روک دیا۔ اس کا یہ مفہوم بھی تو نکالا جا سکتا تھا میں نے تو کوشش کی، اب چھری نے کام نہیں کیا تو بات ختم ہو جائے، سمجھے شاید حکم کی تعمیل میں کوئی دل میں بات نہ آ گئی ہو، تاخیر نہ ہو گئی ہو، دوبارہ چھری کو تیز کیا اور پھر گردن پہ رکھ کر کے اس کی نوک کو پوری ہمت سے اس کو دبایا، گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا، دل میں تشکر ادا کیا کہ مالک یہ کتنا بڑا کام تھا میں کر گزرا، اور جو کیفیت ایک باپ کی ہو سکتی ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل تو ہو گئی لیکن چھری چلائی بیٹے کی گردن پہ، جلدی سے آنکھیں کھولی، پٹی کھولی تو کیا منظر دیکھا کہ منظر تو کچھ اور ہے، جس کو بیٹا سمجھ کے ذبح کیا وہ تو دمبا ہے، اور بیٹا ساتھ کھڑا مسکرا رہا ہے اور پاس جبریل امین بھی کھڑے مسکرا رہے ہیں، تو زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو حضرت ابیل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد، وَنَادَيْنَاهُ إِن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اچھا یہ منظر یقین دلا رہا تھا کہ اللہ نے قربانی قبول کر لی، یہ دمبا آ گیا، میں نے پہلی مرتبہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، پھر تیز کر کے دوبارہ رکھی تو اتنی دیر
کے نیچے دمبا یہ جبریل لے کر آئے تھے، اسی لیے کھڑے ہیں، اور حضرت اسماعیل بھی مسکرا رہے ہیں۔ کہانی تو سمجھ میں آ گئی، یہ کافی تھا۔ اور پھر کیا کیفیت ہوئی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ کے حکم کی تعمیل بھی کر دی۔ انہوں نے اپنے گمان میں تو بیٹے کی گردن پہ چھری پھیری، اور بیٹا بھی بچ گیا، اللہ نے قبول بھی کر لیا، تبھی تو جبریل امین دمبا لے کے حاضر ہوئے۔ یہ کافی تھا، قرینہ حالیہ کا اس بات کو۔ لیکن قرآن نے جو منظر بیان کیا، اس حال کے اندر منا کی وادی وحی کے نور سے چمکنے لگی، اور ہر طرف سے آواز آنے لگی، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے آواز دی، اَن یا ابراہیم قد صدقت رؤیا، ابراہیم بس بس بس، تم نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ یہ ایک خواب تھا اور بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کی کہانی تھی، یہاں پتھروں کے کلیجے اور پتے بھی پانی ہو جاتے۔ ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا دکھایا، وَنَادَيْنَاهُ اَن یا ابراہیم قد صدقت رؤیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک جملہ بتانا چاہوں گا، یہاں جو واو ہے نا، اس کو علماء نے لکھا ہے واو حالیہ ہے۔ اس حال میں ہم نے ندا دی، یعنی حال یہ کہ دمبا ذبح پڑا تھا، جبریل مسکرا رہے تھے، حضرت اسماعیل مسکرا رہے تھے، آنکھوں سے پٹی کھلی، یہ منظر دیکھا، اس حال میں پھر وحی کی آواز بھی آئی، تو کیا سرشاری کی کیفیت تھی۔ اس حال میں آواز آئی، واو حالیہ۔ سب نے یہی ترجمہ یہ کیا، واو حالیہ کا ظاہری ترجمہ یہی بنتا ہے، لیکن جس شخص نے ترجمانی کی ہے، ترجمہ نہیں کیا، ترجمانی کی ہے، اس شخص کا نام امام احمد رضا ہے۔ تو انہوں نے یہاں جو مفہوم بیان کیا ذرا دیکھیے، سب نے یہی ترجمہ کیا، جتنی بھی تراجم اردو کے اٹھا کے دیکھے، واو حالیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سب نے کہا اس حال میں ہم نے ندا دی، ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ تو اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کیا، اے مخاطب پھر اس موقع کے حال کو نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی۔ واو حالیہ کے ترجمہ، پھر اس حال کو نہ پوچھ، یہ سننے کے لمحے ہیں، یہ سننے کے لمحے ہیں۔ تو کہا کہ پھر اس موقع کے حال کو نہ پوچھ۔ تو آپ اصل دوستوں کا ذوق ہوتا ہے، لیکن میں تو اقبال کے لہجے میں کہتا ہوں، نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے دیکھا کرے کوئی۔ کبھی لمحے اتنے نازک ہوتے ہیں کہ اس وقت آنکھ کا جھپکنا بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ تو طبیعتوں کی حساسیت کو ضرور دیکھنا چاہیے، اپنے ذوق کو اپنے اندر جو ہے وہ سمو لینا چاہیے۔ اقبال نے کہا ہے، بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، کچھ اور دیر کے لیے اسے سینے میں تھام ابھی۔ کبھی نغمے اندر روک کر کے رکھنے پڑتے ہیں اور معاملے کی حساسیت کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اب جہاں پھر میں اگر دوبارہ پلٹ کے اپنے مضمون کی طرف جاؤں تو شاید وہاں تک نہ آ سکوں، لیکن ذرا غور کیجئے، سب نے یہی ترجمہ کیا کہ اس حال میں ہم نے ندا دی، جب دمبا ذبح پڑا ہوا تھا اور جو ہے وہ حضرت اسماعیل ابراہیم تو نے واقع خواب پورا کر دکھایا۔ اور اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ ہے، اس موقع کا ہے مخاطب حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی، یعنی اس موقع سے تو پہلے ہی سرشار تھے۔ سرشاریاں دو تھیں کہ اتنا بڑا کام تھا اور میں کر گزرا، میں نے تو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی نا، اتنا بڑا کام تھا میں کر گزرا۔ اور پھر دوسری بات، ایک ہی تو فرزند تھا میرا اور وہ بھی ذبح ہو جاتا، لیکن اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا سامنے، تو پھر کیا کیفیت ہوئی۔ تو یہ دو خوشیاں جڑی تھیں، ایک تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی، اور دوسرا اتنی بڑی قربانی مجھے دینی پڑی تھی، لیکن شکر ہے بیٹا مسکراتا ہوا میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو یہ جو دو خوشیوں کی ایک کیفیت تھی، ان کا جو امتزاج تھا۔ تیسری بات، وَنَادَيْنَاهُ، پھر ادھر سے آواز بھی آئی، ابراہیم ہم بھی راضی ہو گئے تیرے پہ، ہم بھی راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس موقع پر پھر تین خوشیوں کو ملنے کے بعد جو کیفیت جناب ابراہیم کے دل میں ہوئی، تو کہا پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ۔ پھر لفظ یہاں دم توڑ جاتے ہیں، پھر کوئی بیان نہیں کر سکتا کیا کیفیت تھی اللہ کے بندے کی۔ وَنَادَيْنَاهُ اَن يَا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ ہم نے تیرا فرزند تیرے سے لینا تو نہیں تھا، یہ تیرا امتحان تھا، بس بس ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا۔ اور کہا اب ہم تیری سنت کو قیامت تک باقی رکھیں گے۔ اور اسی مضمون کو آگے جا کے میرے رب نے کہا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلامتیاں نازل۔ میں عید قربان کے موقع پر جب نکلتا ہوں تو سڑکوں پر، بازاروں میں، منڈیوں میں جب دیکھتا ہوں کہ جانور لیے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں،
ہر طرف چہل پہل، تو میری زبان پر ہر سال بے ساختہ یہ لفظ آتے ہیں، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلامتی ہے۔ امتحان بھی کتنے کڑے تھے، لیکن جو ہے وہ اس کا صلہ بھی کتنا بڑا، خلت کا تاج پہنایا گیا۔ میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے، کسی کا اسماعیل اس کی دولت ہوتی ہے، کسی کا اسماعیل اس کی اولاد ہوتی ہے، کسی کی اسماعیل اس کا منصب ہوتا ہے، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں رکھتا، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ جانور ایک علامت ہے اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری رکھنے کی۔ قربانی یہ خون بہانے کا محض نام نہیں ہے، یہ گوشت کھا کر کے جو ہے وہ خوشیاں منانے کا نام نہیں ہے، یہ ان جذبوں کا اظہار ہے، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی محبوب چیزوں کی گردن پہ چھری رکھ کر کے گویا اللہ کے حضور یہ عہد تازہ کرنا ہوتا ہے کہ مالک اگر تیرا حکم ہو تو ہم تیرے راستے میں ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہم یہ کچھ نہیں مستحضر رکھتے تو پھر قربانی محض ایک رسم بن کے رہ جاتی ہے۔ کہا تمہاری قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارا خون بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارے دل کا تقوی اسے پہنچتا ہے۔ تو قربانی یہ اندر کا وہ اخلاص ہے، وہ للہیت ہے، وہ خود سپردگی ہے، وہ جذبہ بے قرار ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ موسم رحمت، یہ کرم نوازیوں کی رت ہمیں سکھاتی ہے۔ اسلام کا تو سلسلہ ہی قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ غریب و سادہ رنگی ہے داستان کربلا، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عظیمتوں کا راستہ ہے۔ تو موسم قربانی کے موقع پر آج اس مرکزی جامع مسجد المصطفیٰ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر میری طبیعت تو اس چیز کی متقاضی ہے، آپ لوگوں کی محبتیں دیکھ کر، کہ میں ایک طویل اور لمبا خطاب کروں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں، اور دوسرا جو باہر لوگ دھوپ میں اور کھلی جگہوں پہ بیٹھے ہیں ان کا ہمیں زیادہ احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھے۔ یہ مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور قیامت کے دن جب سمندر ابل پڑیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور یہ عمارتیں ٹکرا کر کے خاشاک ہو جائیں گی، مسجدیں اٹھا لی جائیں گی۔ میں نے کہیں پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو تعمیر کرنے کے بعد جو تعمیر کے بعد میٹیریل، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، سنگ ریزے، ریت کے ذرے، یہ ساری چیزیں بچ جاتی ہیں، تو کہا مالک ان کا کیا کروں؟ کسی سمندر میں پھینک آؤں، پہاڑوں میں دفن کر دوں، زمین میں دفن کر دیا جائے، کیا کروں؟ کہا بس تم اکٹھا کر دو اور سین حرم میں رکھ دو، اس کا انتظام ہم خود کرتے۔ تو حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے وہ چھوٹے چھوٹے سنگ ریزے، پتھر کے ٹکڑے، وہ ریت کے ذرے، وہ میٹیریل جو بچا ہوا تھا کعبے کی تعمیر سے، وہ ایک ڈھیر کی شکل میں سین حرم میں جمع کر دیا مطاف میں۔ تو جبریل امین آئے اور اپنا پر پھیلایا اور سارا ملبہ اس کے اوپر ڈال دیا گیا۔ وہ ریت کے ذرے، وہ سنگ ریزے لے کر کے اڑے، جب افق کے برابر ہوئے تو اپنے پر کو جھڑ دیا، اور پوری دنیا کے اوپر وہ ذرے گرے۔ کہتے ہیں جہاں جہاں کوئی ذرہ یا سنگ ریزہ گرا وہاں مسجد بنے گی۔ تو کوئی خوبصورت سا سنگ ریزہ یہاں بھی گرا تھا، اور آج یہاں مسجد کی شکل کے اندر آج اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ فرمایا جس نے مسجد بنائی اللہ کے لیے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ یہ تو ایک وسیع و عریض مسجد ہے، بلکہ جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اور وہ پوری اینٹ کے برابر نہیں ہوتا، دیہاتی لوگ جانتے ہیں، آدھی اینٹ کے برابر ہوتا ہے، تو جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کا گھر بھی جنت میں بنائے گا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو برکتوں سے ہمیشہ مالا مال رکھے، پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بنائے، اس سے نور و نکھت، اجالے اور روشنیاں پھیلتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، رائل آرچرڈ، اس کے جملہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو، ہمارے محترم میزبان عالی مرتبت جناب ملک اسلم صاحب کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی پناہوں کا حصار دے، دنیا آخرت کی بلائیاں ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔ इसको बेटा इसको जरा साइड पे दीवार, इसको दीवार के साथ